السلام علیکم۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ایک سپیچ میں فرمایا تھا کہ آپ آزاد ہیں اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آپ کا کوئی بھی مذہب ہے، آپ کا تعلق کسی بھی گروہ یا کسی بھی جماعت سے ہے، حکومت کا آپ کے ان معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ پاکستان میں بہت سارے مذاہب آباد ہیں جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور اس کے علاوہ ہندو، کرسچن اور سکھ وغیرہ آتے ہیں۔ اب ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے روز ہمیں یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں اور اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ اقلیتوں کے ساتھ پاکستان میں جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ قابل تحسین نہیں ہے، اور اقلیتوں کو بھی پاکستان میں رہتے ہوئے کافی حد تک تحفظات ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ٹیچر عامر حسین قریشی صاحب موجود ہیں جو کہ کالمنسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ سوشل ورک بھی کرتے رہے ہیں۔ ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں جو چل رہا ہے، پاکستان میں اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں اقلیتوں کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ یہ بتائیے گا، کیا پاکستان بننے میں اقلیتوں نے کوئی کردار ادا کیا؟ اگر ایسا ہوا کہ پاکستان کے بننے میں اقلیتوں کا کوئی کردار ہے، تو ہمیں نصاب میں اس طرح کے جو واقعات یا اس طرح کے نصاب میں حصہ کیوں نہیں ملتا کہ جس سے یہ ریئلائز ہو سکے، ایک اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ چل سکے کہ واقعی پاکستان کے بننے میں اقلیتوں کا بھی کوئی کردار تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ پہلے تو آپ کے سوال کو ہم سمجھ لیتے ہیں، اس کے دو بنیادی حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ کیا پاکستان کے قیام میں اقلیتوں کا کردار ہے یا نہیں ہے، اور پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہے تو پھر پاکستان کی جو نصابی کتب ہیں، جو پاکستان کے تعلیمی اداروں میں نصاب پڑھایا جاتا ہے، تو اس میں پھر ان لوگوں کا تذکرہ کیوں نہیں ہے جو اقلیتوں سے تھے اور انہوں نے پاکستان کے بننے میں کردار ادا کیا۔ اب ہم تھوڑا تحریک پاکستان کو دیکھ لیتے ہیں، یا پاکستان بننے کے بعد جو قائد اعظم نے پاکستان کی پہلی کیبنٹ بنائی تھی، اس کی تشکیل تھوڑی سی اگر ہم دیکھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا پاکستان بننے میں اقلیتوں کا کردار تھا یا نہیں تھا۔ قائد اعظم نے جو پہلی کیبنٹ بنائی تھی اس میں 8 لوگ شامل تھے، جن میں 2 لوگ غیر مسلم تھے۔ ایک اس میں ظفر اللہ خان صاحب تھے، جن کا تعلق احمدیہ گروپ سے تھا، یا مرزئی جنہیں کہا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جوگندر ناتھ منڈل بھی تھے، جن کا تعلق ہندو کمیونٹی سے تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر قائد اعظم ایک اسلامی معاشرے کا قیام چاہتے تھے، یا ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے تھے کہ جہاں کا نظام یا جہاں صرف مسلمانوں کو رہنے کا حق ہوگا، تو پھر قائد اعظم نے 8 لوگوں کی ٹیم میں یہ 2 لوگ غیر مسلم کیوں شامل کیے؟ پھر دوسری اہم بات جو کہ ہماری عوام سے بالکل ڈھکی چھپی ہوئی ہے اور بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں، آج سے تقریباً کوئی 4 سال قبل آفتاب اقبال صاحب نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا تھا، لیکن پھر بھی یہ بات کہیں دب کے رہ گئی کہ پاکستان کا جو پہلا قومی ترانہ لکھا گیا تھا وہ جگن ناتھ آزاد نے لکھا تھا، اور وہ ایک ہندو تھے، اور انہوں نے وہ ترانہ قائد اعظم کے کہنے پہ 14 اگست 1947 کو لکھا تھا۔ غالباً قائد اعظم نے انہیں 11 اگست کو یہ ترانہ لکھنے کا کہا تھا، لیکن یہ ترانہ تقریباً کوئی 1 سے 1.5 سال چلا تھا۔ پھر اس کے بعد حفیظ جلندی صاحب نے ترانہ لکھا، اور پھر اس ترانے کو بدل دیا گیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو قائد اعظم کی کیبنٹ میں جو لوگ تھے وہ بھی آہستہ آہستہ پاکستان سے موو کر گئے، اور جو پاکستان کی سیاست تھی وہ اس سے پیچھے ہٹ کے، کیونکہ انہیں کہیں نہ کہیں یہ ریئلائز ہونا شروع ہوا کہ جس پاکستان کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، اب پاکستان اس طرف نہیں جا رہا۔ اب اگر ہم اس سے پہلے چلے جائیں تحریک پاکستان کی طرف، تو تحریک پاکستان میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں اقلیتوں کا کردار ملتا ہے۔ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جب تقسیم کی بات چل رہی تھی، اور پھر تقسیم کی بات میں ایک بڑا اہم سوال یہ آیا کہ کن علاقوں کو مسلم علاقے قرار دیا جائے یا کن کو ہندو قرار دیا جائے، تو وہاں پر یہ تھا کہ جن علاقوں میں مسلم اکثریت زیادہ ہے وہ مسلم علاقے شمار ہوں گے، اور جن میں ہندو زیادہ تعداد میں ہیں تو ان کو انڈیا کے حوالے یا ہندوستان کے حوالے کیا جائے۔ اب اس صورتحال میں جو مسیحی تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک جماعت کی صورت میں یہ کہا تھا کہ ہمیں جب آپ یہ تقسیم کریں گے تو آپ نے ہمیں مسلمانوں کے ساتھ آپ نے شمار کرنا ہے، اور ہماری گنتی جو ہوگی وہ آپ مسلمانوں کے ساتھ کریں گے، اور پھر اسی حساب سے آپ تقسیم میں بھی اس کو شمار کریں گے۔ ایک یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پنجاب کی تقسیم کے معاملے کو دیکھیں، کیونکہ یہ جو اب کا پنجاب ہے یہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک حصہ پاکستان کے پاس ہے اور ایک حصہ انڈیا کے پاس ہے۔ اس کی تقسیم کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی جب تقسیم بھی ہوئی تھی تو اس وقت بھی جب اس کی ووٹنگ ہوئی تھی تو اس ووٹنگ کے دوران بھی جب ووٹنگ بالکل برابر آ گئی تھی تو اس پنجاب کی اسمبلی کے
جو تب کے اسپیکر تھے ایس پی سنگھا صاحب، جو کہ ایک مسیحی تھے، انہوں نے جو ووٹ کاسٹ کیا تھا وہ پاکستان کے حق میں کاسٹ کیا تھا۔ اسی طرح ان کے چند دیگر احباب جو مسیحی تھے انہوں نے بھی پاکستان کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا تھا، اور پھر پنجاب کی تقسیم ہوئی تھی اور یہ پنجاب جو جنوبی پنجاب ہے یہ پاکستان کے حصے میں آ گیا تھا۔ تو یوں ہمیں کہیں نہ کہیں تحریک پاکستان میں یا پاکستان بننے میں اقلیتوں کا کردار دکھائی بھی دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ قائد اعظم کی طرف سے بھی ہمیں ایک ایکسیپٹنس دکھائی دیتی ہے جو اقلیتوں کو لے کر وہ انہیں ایک موقع دیتے تھے اور اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے۔ اب دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ ہمارے نصاب میں یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ ایک زمانے تک ہمارے نصاب میں یہ چیزیں تھیں، لیکن پھر یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئیں۔ 1973 کے آئین تک تو یہ چیزیں ہمیں پاکستان کے نصاب میں دکھائی تھیں۔ اس سے پہلے ہمیں لوگ کئی بزرگ ایسے ملتے ہیں جو باقاعدہ طور پر بتاتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں کئی ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی تھا جو نان مسلم تھے، لیکن ہمارے لیے وہ بطور ہیرو تھے، ان کا نصاب میں تذکرہ تھا۔ اب جب پاکستان کو ایک اسلامی ریاست کی طرف لے کے جایا گیا اور پھر اس میں بعض ازاں جب ہم نے دیکھا کہ اسلامائزیشن بڑھتی گئی، ضیاء الحق صاحب کا جو دور آیا، تو اب اس دوران ان چیزوں کو ریموو کر دیا گیا پاکستان کے نصاب سے۔ اب ان ساری چیزوں کی ایک اچھی تفصیل لکھی ہے کے عزیز صاحب نے مرڈر آف ہسٹری میں۔ اب وہ کتاب بھی بڑی آسانی سے میسر آ جاتی ہے، اس کو پڑھا جائے تو یہ کئی حقائق ہیں وہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ پہلے کچھ چیزیں تھیں جو نصاب کا حصہ تھیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کو ریموو کر دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج کا جو ہم نصاب دیکھتے ہیں اس میں بہت کم ہمیں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور اب تو عوام میں بھی ایک ایسا رجحان آ چکا ہے کہ بالکل برداشت نہیں ہے، اور عوام اس طرح کی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔